بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، اپنے پروگرام گلوبل پلس کے ساتھ رانا سیل حاضر خدمت ہے. پچھلا پروگرام ہم نے اس بات پہ ختم کیا تھا، وہ خان صاحب والا موضوع چل رہا تھا، وہ جو ڈائلاگس ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہوگا جناب. اور خان صاحب کی یہ مثلاً میں سٹارٹ میں یہ بتا دوں کہ جب میں نے ہائر اتھارٹیز یا کچھ کنسرن کوارٹرز ہیں جو کہ میٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کی پاکستان کے اندر، تو کیا کہتے ہیں، کلام شاعر بزبان شاعر. میں نے کہا جی وہ سنا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ کیڑے مذاکرات. میرا خیال ہے یہ لفظ کافی ہے، یعنی کہ کون سے مذاکرات. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پچھلے بلاگ میں نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ یہ آئیڈیا انہوں کہاں سے لیا ہے، کہ خان صاحب کا وہ جو بیانیہ تھا، وہ جو نعرہ تھا کہ جناب علی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا لگایا ہوا ہے، خان چھا گیا، خان نے جناب علی فوج کو یہ کر دیا وہ کر دیا، نام لے لے کے. آرگومنٹ کرنے کی بات نہیں ہے، نہ بحث تکرار کرنے کی بات ہے، کیونکہ جو جس کو مانتا اس نے اسی کو مانتے چلے جانا. اب لاکھ دلیلیں دیں. تو اس لیے بحث کرنے کی نہیں بات، ہم فیکٹس اینڈ فگر سے بات کریں گے، یا وہی بات کروں گا جو میں پچھلی بار بھی آپ کو کہی ہے کہ خان صاحب کو ساتھ وہ ان کے بیانیہ سے ہوا نکال دی گئی ہے. اور ہوا کیسے نکالی گئی ہے، اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں. یہ ہے جناب، اس وقت ہم یوں سمجھیے کہ جوان ہو رہے تھے یا کچھ تھا، میٹرک تک تو ہم پہنچ ہی چکے تھے. تو جب یہ اب چلی ہے جناب وہ اے پی این اے، کیا نام تھا اس کا جناب علی، پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس، پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس، جسے کہا جاتا تھا پاکستان قومی اتحاد. اور وہ جب 9 ستارے بنے تھے، لیفٹ اور رائٹس کی تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، بھٹو کے خلاف، کہ جناب علی دھاندلی کروائی. وہ حالانکہ وہ سارا کچھ کہہ دیا گیا کہ جناب علی مذاکرات کر لیں گے، الیکشن کروا دیں گے. وہ بھی ایک بعد میں کھل گیا سارا پول کہ وہ سارا کچھ مینوورڈ تھا، اسٹیبلشمنٹ ہی نے مینوور کیا تھا. اور وہ اس واقعے کو میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، چیز سمجھانے کے لیے. تو اس وقت جناب علی وہ جتوئی صاحب تھے، کیا نام تھا، غلام مصطفیٰ جتوئی. غلام مصطفیٰ جتوئی کو اس کا ہیڈ بنایا گیا پارٹی کو. ساری جماعتیں اس کے اندر جناب شامل تھیں، لیفٹ ونگ کی، رائٹ ونگ کی، اور وہ اسلامک ڈیموکریٹک الائنس بھی بنا دیا گیا اسی میں. اسی کا نام پھر وہ تحریک نظام مصطفیٰ، جب اسلامک ٹیکسٹ دینا تھا تحریک نظام مصطفیٰ اس کا نام رکھ دیا گیا. اور وہ نعرے ہمیں اب بھی یاد ہیں ان جلوسوں کے، کہ 9 ستارے جب ہوتے تھے ہلکا نشان ہوتا تھا اس کا، یس، ہلکا نشان. تو ہلکا نشان وہ بنانے کی بھی باقاعدہ جلسے کے اندر وہ بتایا جاتا تھا ہلکا نشان کیسے بنائے. کہتے تھے ایک یس مارک لگا کے اس کے سینٹر میں ایک ڈنڈا لگا دیں، حل بن جائے گا. یوں کر کے یس، درمیان میں ایک ڈنڈا لگا دیں، وہ کسان یا وہ فصل کے اندر ہل نہیں چلانے والا ہوتا، اس کا نشان بن جاتا ہے. جلسوں کے اندر باقاعدہ اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اور اتنی ہائپ تھی، اتنی ہائپ تھی. اور میرا تعلق سانگلا ہل سے ہے، اور سانگلا ہل کے اندر جناب وہ ایک بار جلسہ ہوا پاکستان قومی اتحاد کا. وہاں پر ایک بہت بڑی کھلی جگہ ہے جی، غلہ منڈی کی. وہاں پر رفیق باجوہ ہے، کہ رفیق باجوہ کا توتی بول رہا تھا، توتی کہتے ہیں نا، ہاں، توتی بول رہا تھا رفیق باجوہ کا. اس قدر یعنی رش، جسے اب ہم آپ بھی جانتے ہیں، کراؤڈ پلر تھا. رفیق باجوہ کسی بھی جلسے کا ایک کراؤڈ پلر ہوا کرتے تھے. اور جب میں لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا تو رفیق باجوہ کے ساتھ میری اکثر سلام دعا ہوتی تھی. وہ اس کے ساتھ ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. وہاں پر ایک بک سٹور ہوتا تھا، جدھر ہے اپنا ان کے آفس بیرر صدر لاہور ہائی کورٹ بار کا دفتر ہے، یا پیچھے ہال ہے، یا ان کے جس میں کیانی ہال وغیرہ. اس کے ساتھ ہی ایک کونے پہ ایک بک شاپ ہے، ایک کمرے کی دکان ہے. اس کے باہر نا درخت کے نیچے یہ رفیق باجوہ صاحب ایک کرسی وہاں پر لگا کر بیٹھے ہوتے تھے. تو میں نے 2-3 بار ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ واقعہ کیا تھا.
تو وہ کہہ رہے یار میں نے سیاست چھوڑ دی ہے، ریٹائرمنٹ لے لی، اب ان باتوں کا کیا فائدہ، وہ باتوں میں رکھا کیا ہے. تو انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی تھی. اس کا مطلب وہ باتیں جو ہم نے سنی تھیں وہ ٹھیک تھیں. وہ بات کیا تھی وہ سنیں. رفیق باجوہ بہت بڑے کراؤڈ پلر تھے، جدھر بھی جاتے تھے رش، جدھر جاتے تھے رش. دنیا دور دور سے رفیق باجوہ کو سننے آتی تھی. اور میں اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی بات سنا رہا ہوں کہ وہ جلسہ میں بھی ان بچوں میں شامل تھا جن کے سارے لوگ جا رہے تھے. میں بھی گیا سننے کے لیے. وہاں پہ بارش آ گئی. جب آئی بارش، وڈ یو بلیو، ایک تو ہوتا نا کہ ایک عام کہا جاتا ہے جی ضرب المثل کے طور پر نہیں. رفیق باجوہ اتنے بڑے کراؤڈ پلر تھے کہ بارش کے باوجود ان کی تقریر سن رہے تھے. بارش ہو رہی ہے، کوئی اتنی تیز بھی نہیں کہ موسلا دھار بارش نہیں تھی، بس بارش ہے، تو لوگ اس کی مسلسل تقریر سن رہے تھے رفیق باجوہ صاحب کی. اب اپوزیشن کے اندر کوئی ایسا بندہ تھا نہیں جس سے بھٹو صاحب پریشان ہوں، لیکن یہ ان کے جو جلسے تھے بڑے ہو رہے تھے، بہت جلسے. 9 ستارے ایک قرآن، یہ نعرہ تھا نا، 9 ستارے ایک قرآن، جیوے جیوے پاکستان، یہ اس وقت کے نعرے تھے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. تو اس طرح کے بہت سے نعرے، اسلامی ٹچ والے نعرے، دوسرے بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، سب کو انہوں نے پیچھے پیچھے لگایا تھا 9 ستارے 9 ستارے. اور خیر وہ 9 ستاروں کی بات چھوڑیں، جو ہم بات کر رہے تھے، رفیق باجوہ صاحب جناب بڑا لے رہے ہیں تو بھٹو صاحب پریشان ہیں. اب بتانے والے بتاتے ہیں، کوئی 1-2 کتابوں میں ذکر بھی ہے اس کا. تو میں اپنا جو میرے پولیٹیکل انالسٹ دوست ہیں میں ان سے پوچھوں گا کتابوں کا ذکر، نام بھی بتا دیں مجھے کبھی. لیکن اس کے اندر یہ تو خیر ٹی وی کے اوپر بھی آ گیا نا کچھ پروگراموں کے اندر، اس وقت بتایا گیا تھا. جناب علی بھٹو صاحب جو ہیں، بھٹو صاحب نے کہا کہ جناب اس کا حل کیا ہے. اب ذوالفقار علی بھٹو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک صحیح پولیٹیکل برین ہے، صحیح پولیٹیکل برین. آپ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ جو مرضی کہیں اس بات سے، یعنی کہ وہ سیاست کی ہوا، سیاست کے اشارے، سیاست کے کنائے ایجاد کرنے والوں میں سے تھے. یہ نہیں کہ وہ اس کے مطابق تھے، ان کی پلاننگ کے مطابق سیاست چلا کرتی تھی. وہ اس طرح سے پلان کرتے تھے. وہی اپنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وہ بھی واقعہ کبھی سناؤں گا، شملہ معاہدہ انہوں نے کیسے جیتا تھا، کیسے سکسیسفل ہوئے تھے. وہ بھی بھٹو صاحب کا ایک وہ ذہنی جو ہے نا اس کی کہتے ہیں پختگی سمجھ لیں، سیاسی پختگی کہہ لیں، اور وہ ان کے ٹیبل ٹاک کی ایکسپرٹی کہہ لیں. تو بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ جناب انہوں نے عمران خان کے مذاکرات کو ذہن میں رکھیے گا، عمران خان کے ساتھ مذاکرات کو ذہن میں رکھیے گا کہ فوج کے ساتھ مذاکرات عمران خان کی، میں یہ بات شروع کی ہے میں نے. بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے جناب ود ان دا پارٹی جو وہ تھی پاکستان قومی اتحاد، انہی میں سے کچھ بندوں کو، ظاہر ہے سارے بندے تو آپ کے نہیں ہوتے، افتخار والی بات کہ میں نے انہیں اور بھی کہیں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، یہ جو سب تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں. میں نے ایک اور کی محفل میں بھی انہیں دیکھا ہے، یہ جو سب تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں. تو بھٹو صاحب نے وہ جو تیرے نہیں تھے نا، ان کے نہیں تھے، ان میں سے کچھ بندوں کو ہائر کیا اور کنونس کر لیا رفیق باجوہ کو کہ آپ بھٹو کے ساتھ مذاکرات کریں. اور بھٹو صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ صرف بریک فاسٹ کر لیں، میرے ساتھ چائے کا کپ پی لیں، اور وہاں پہ بیٹھیں گے، جو میں آپ کی بات سنوں گا، جو مطالبے ہوں گے سنوں گا میں. آپ آئیے. رفیق باجوہ کو انہوں نے بلایا، صرف رفیق باجوہ کو، کیونکہ رفیق باجوہ تو اس وقت جناب اس انڈسٹری کا شاہ رخ خان تھے، امیتابھ بچن تھے. تو جناب کرتے کراتے یہ نہیں مانے، پھر کچھ کر آ کے جناب یہ مان گئے. اب جب آپ کسی پہ ورک کر رہے ہو تو پھر اس کو اتنا مولڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ آپ کی بات ماننے پہ راضی ہو جاتا ہے کسی نہ کسی دن. اب جناب رفیق باجوہ صاحب وہاں گئے ہیں، مختصر کر رہا ہوں. رفیق باجوہ صاحب گئے ہیں بھٹو صاحب سے ملاقات کرنے. بھٹو صاحب نے کہ ڈرائنگ روم میں یا جہاں بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھٹو صاحب کوئی 10 منٹ لیٹ پہنچے ہیں جب رفیق باجوہ صاحب آئے ہیں. کوئی بھٹو صاحب 10 منٹ ویٹ کروایا ہے رفیق باجوہ صاحب کو. اور یہاں سے باہر ہے کہ رفیق باجوہ صاحب مذاکرات کرنے گئے ہیں جی بھٹو کے ساتھ، بھٹو کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے ہیں. ابھی مسئلے حل ہو جائیں گے، اب وہ تمام مطالبے پورے ہوں گے جو انہوں نے پیش کیے ہیں. وہ تو خیر بھٹو نے پہلے بھی کر لیے تھے سارے. اچھا،
بھٹو صاحب 10 منٹ لیٹ آئے ہیں اور سگار ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، انہوں نے حسب عادت سگار پیتے ہوئے آ کے بیٹھ گئے اور ان سے مصافحہ وغیرہ کیا، ویلکم کیا، ان سے کہا کہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، وہ چائے وغیرہ پیش کی، اور بھٹو صاحب نے رفیق باجوہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ وہاں کوئی میگزین تھا، بھٹو صاحب میگزین پڑھتے رہے نا یوں کر کے، کبھی ایک پیج، کبھی دوسرا پیج، کبھی تیسرا پیج۔ 8-10 منٹ گزرے تو بھٹو صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب آپ آئے، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں آپ کو ملنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، آپ کی بڑی تعریف سنی، بڑے تذکرے سنے، تو انشاءاللہ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، تو پھر ملیں گے، ابھی مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ تو انہوں نے باجوہ صاحب سے اجازت لے لی اور رفیق باجوہ صاحب واپس آ گئے۔ اب جب رفیق باجوہ صاحب واپس آئے، وہ ان کا جناب کی پلیئر تھے پاکستان قومی اتحاد کے، پریس نے ان کو جناب پکڑ لیا کہ بھٹو صاحب سے کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، بھٹو صاحب تو آئے ہیں، بس بیٹھے، حال چال پوچھا اور چلے گئے، وہ کہیں مصروف تھے، کہیں جانا تھا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد پارٹی کے اندر آ گئے، جتوئی صاحب نے پوچھا، جتنے بھی تھے اس وقت، جتنی بھی لیڈرشپ تھی باقی پارٹیوں کی، 9 پارٹیوں کی، چھوٹی بڑی تمام پارٹیاں، انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، اس کا قومی اتحاد کے سیکرٹری جنرل، بون کیا کہتے ہیں، بیک بون ہوتی ہے، اور آپ کیا مذاکرات؟ انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بات ہی نہیں ہوئی، مجھ سے قسم لے لیں، مجھ سے حلف لے لیں، بھٹو صاحب نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے کوئی کنڈیشن پیش کی، نہ انہوں نے کوئی مانی، ابھی تک تو ہم نے بات ہی نہیں شروع کی تھی۔ تو بھٹو صاحب نے کہا مجھے کہیں جانا ہے، میٹنگ ہے، ضروری ہے، وہاں جانا ہے۔ لوگ رفیق باجوہ کے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا جی باجوہ کوئی مکمکا کر کے آ گیا تو جو ہم سے چھپا رہا ہے۔ باجوہ صاحب اپنی صفائیاں دیتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اگلا جلسہ ہے، باجوہ صاحب کی جناب علی تقریر آئی، جلسے میں بندہ ہی کو نہیں، لوگ واپس چلے گئے، اور وہ اس طرح سے بھٹو صاحب نے ہوا نکالی رفیق باجوہ کے غبارے سے کہ مرتے دم تک رفیق باجوہ کو جو اس وقت ہائپ ملی، رفیق باجوہ صرف اس ہائپ کو سوچ سوچ کے زندہ ہوتے تھے، اور وہ گئی کیسے ہے اس کو کبھی ذکر بھی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو جب کسی کے غبارے سے ہوا نکالنی ہوتی ہے تو اس طرح کی جاتی ہے انٹریگ، اور میں نے یہ کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے آئیڈیا چرایا ہے بھٹو صاحب کا کہ کس طرح کس کے غبارے سے ہوا، بہت اور بھی بہت طریقے ہیں ان کے، لیکن انہوں نے یہ پرٹیکولرلی یہ یہاں پر یہ کیا ہے کہ ان کو مذاکرات کی آفر انہی کے تھرو کروائی ہے، اور وہ ان کی کم سیاسی لا علمی کہ وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں جی میں تیار ہوں، میں بات ہی فوج کے ساتھ، بھئی آپ کا بیانیہ فوج کے خلاف ہے، آپ نے فوج کو اسرائیل بنا رکھا ہے، آپ نے فوج کو انڈیا بنا کے پیش کیا ہوا ہے، آپ انہی سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور بھائی صاحب انہوں نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور اول تو یہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جیسے انہوں نے کہا تھا، کیڑے مذاکرات اول تو ہوں گے نہیں، اگر کچھ اس طرح کا ہوا بھی آئی واش تو وہ یہ ہوگا کہ جناب فوج اپنی شرائط پر ان سے بات کرے گی خان صاحب سے کہ ہماری شرائط یہ ہیں خان صاحب، وہ آپ کی وہ شرائط نہیں ہے کہ الیکشن بھی کروا دیں، حکومت بھی آپ کو دے دیں اور یہ بھی کر دیں۔ اور خان صاحب بھی آج کل ماشاءاللہ سننے میں آیا بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں اچکزئی کو میں نے اپنا نمائندہ، بھی اچکزئی آپ کا نمائندہ کہاں ہوا؟ وہ آپ کی پارٹی کا نہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، اور اچکزئی کی ساری ایفرٹ ہی فوج کے خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو اسٹیبلشمنٹ پھر جب آپ کو پتہ چلا اچکزئی نے کہا میں نے تو نہیں جانا جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا ہے، ان کی ساری زندگی کی سٹرگل زیرو ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ سیاستدان آدمی ہیں، وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہی کلوایا ہو خان صاحب سے کہ اچکزئی کو بھی گندہ کریں ساتھ، تو اچکزئی تو بچ گئے، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں جانا۔ تو خان صاحب آپ کو، آپ کے ورکرز، آپ کے ڈائی ہارڈ جو آپ کے لیے مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ تو ایک الگ پرسنٹیج ہے نا، اور وہ لوگ جو تھوڑا سا سیاسی شعور رکھتے ہیں کہ یار خان صاحب تو ہمیں لے کے چلے تھے یہاں پر کہ لاہور لے کے جانا ہے، ایسا نون لگنے پتوں کی، تو اب یہ بات نہیں خان صاحب، آپ نے اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ دے کر بالکل ٹھیک کیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جنرل ایوب سے لے کر آج تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ہمارا اور آپ کا اختلاف صرف یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، میں کیا اس اسٹیبلشمنٹ میں آپ جنرل فیض کو ایکسکلوڈ کیوں کر رہے ہیں، جنرل پاشا کو ایکسکلوڈ کیوں کر رہے ہیں، اور جنرل عاصم وہ جو ہیں
جان پیپا کیا نا پزا جان پیزا کیا نام ہے جو بھی ان کا، وہ آسم باجوہ صاحب، ان کو ایکسکلوڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں اس کو ایکسکلوڈ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر گنے نا۔ آپ صرف ایک باجوہ، تو باجوہ کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتے تھے، آپ تو آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا کہتے تھے۔ خان صاحب آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے، یقین جانے ہمیں تو کوئی یقین نہیں، وہ اور لوگ ہیں جب آپ دن کو رات کہتے ہیں وہ رات، ہاں جی رات رات، اب آپ کہتے ہیں نہیں رات نہیں یہ دن، وہ کہتے ہیں ہاں جی دن دن۔ ہم نہیں، اللہ تعالیٰ نے برین دیا ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے، ہم اس کے مطابق بھی سوچتے ہیں۔ ہم صرف آپ کے پیروکاروں کی طرح نہیں سوچیں گے، اور آپ کے پیروکار وہ اس طرح سے نہیں رہیں گے۔ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی آپ آگے نا ٹریپ میں، آپ اس سے اپنی سیاسی پختگی کا اندازہ لگا لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک یوں کر کے دانہ پھینکا اور آپ نے یوں کر کے فوراً پکڑ لیا۔ آپ اسی وقت کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، ٹھیک آپ کہیں جی میں چوروں سے نہیں کروں گا، ڈاکوؤں سے نہیں کروں گا، آپ کہیں جی میں کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ اور خان صاحب یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کی پارٹی کے یعنی کہ پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف کے 2 حصے کیے جا چکے ہیں، ان کی صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے اور ایک مناسب وقت پر وہ کی جائے گی، اور وہ کریں گے جنہوں نے بنوائی ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی یا بنوائی تھی یا اسٹرانگ کی تھی، انہوں نے اس کی 2 بنا دی ہیں برانچز۔ اور کب اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، ایک بشرا بی بھی ہیڈ کریں گی، ایک علیمہ خان صاحبہ ہیڈ کریں گی، فی الحال یہ 2 بنیں گی۔ اس کے بعد دیکھیے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کی سب برانچز بھی بنیں گی یا اور بھی آئیں گی، جس طرح اکبر ایس بابر بھی بنائیں گے جنہوں نے یہ سارے معاملات چیلنج کیے ہیں، اس کے فاؤنڈر ممبر، اور ہو سکتا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا آئینی گروپ بھی بنے، دستوری گروپ بھی بنے، جو حامد خان صاحب لیڈ کرے یا ان کا گروپ لیڈ کرے۔ تو پی ٹی آئی کے بڑے وہ اس طرح سے حصے ہو چکے ہیں، یہ کر دیے جائیں گے پلان کے اندر، ہاں اسی طرح بالکل جس طرح ایم کیو ایم کے ہوئے تھے، جیسے میں نے پہلے بتایا، کیونکہ ساری چیزیں بڑی سملر چل رہی ہیں نا۔ ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین تھے، بڑے لیڈر تھے، بہت پوٹینشیل تھا ان کے اندر، جن کو بعد میں لوگ پہلے الطاف بھائی، پھر انہوں نے کہا الطاف بھائی تو برابری کا مقام ہے، نہیں ان کو پیر صاحب کہنا ہے، تو پھر پیر صاحب کہنے لگے تھے الطاف بھائی کو۔ تو ان کا بھی یہ ٹائٹل مرشد انہوں نے رکھوایا ہے، 1-2 باتیں کسی اور سے وابستہ کر کے مرشد والی، تو عمران خان کو مرشد کا ٹائٹل دے دیا گیا، ادھر الطاف حسین کو پیر کا ٹائٹل دیا گیا تھا۔ تو اب پیر صاحب کی طرح کا انجام جو ہے نا وہ مرشد صاحب کا بھی کریں گے، ان کا کریں نہ کریں لیکن پارٹی کا تو کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے ایم کیو ایم کو، پہلے ایم کیو ایم حقیقی، ایم کیو ایم حق پرست، ایم کیو ایم آفاق گروپ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا وہاں پر۔ اور اب یہ ہے کہ اس چیز پہ سارا کام ہو چکا ہے، اور خان صاحب کی سب سے بڑی یعنی کہ سیاسی بصیرت کا اندازہ آپ یہ لگا لیں، خان صاحب کی سیاسی پختگی کا، سیاسی نالج کا، پولیٹیکل اپروچ کا اندازہ یہ لگا لیں کہ کہتے ہیں جناب علی، شروع میں یہ کہتے تھے میں کسی سے بات نہیں کروں گا، پھر کہنے لگے جناب میں فوج سے بات کروں گا، سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، پھر کہنے لگے فوج سے بھی بات نہیں کروں گا، سیاستدانوں سے بات کر لوں گا، جیسے میں نے بتایا چکزئی کی ڈیوٹی لگا دی انہوں نے۔ تو خان صاحب اس وقت حواس باختہ ہو چکے ہیں، تو خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوگا، یہ اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو، لیکن ان کا انجام بھی وہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے، جو کہ اس طرح کی جو بنائی جاتی ہیں پارٹیاں اپنے پرپس کے لیے، اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، جس طرح انہوں نے ایم کیو ایم بنائی تھی، اور بھی بنائی تھی اس سے پہلے وہ بھی بنائی تھی، اب یہ حالیہ انہوں نے وہ بنا دی ہے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی، اور پتہ نہیں کیا ایجنڈا دونوں کا ایک ہی ہے بہرحال۔ تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اب آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ سارے ہمارے اندازے غلط نکلیں جو خان صاحب کے بارے ہم نے لگا رکھے ہیں، کہ خان صاحب کو انہوں نے ٹریپ کرنے کے لیے بڑے آسان سے ایک عام سی ایک چیز چال استعمال کی، اور اپنی کم علمی، سیاسی کم علمی کی وجہ سے خان صاحب اس ٹریپ کے اندر آ گئے۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو آج کل 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا اس کا بھی، اور یہ بات میں پھر کہنے لگا ہوں کہ کیڑے مذاکرات، بس اتنی بات ہے کہ مذاکرات ہوگا، بس رفیق باجوہ کا انجام اور خان صاحب کا انجام ایک ہی طرح کا ہوگا، اس کے اندر رزلٹ ایک ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔